حضرات، ہمارے ناظم جلسہ نے بڑی قربانی پیش کی۔ اولاً تو یہ کہ پروگرام کے ابتدا سے ہی مائک پر بنے رہے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں مہلت دیا ہے، پھر وہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ کہنا دراصل یہ ہے کہ جس عظیم مقصد کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا گیا، الحمدللہ وہ منظر آپ کے سامنے ہے۔ یہ دونوں بچے وہ ہیں جنہوں نے مکمل قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ پروگرام کے سلسلے کی کڑیوں کی ایک اہم کڑی جو دستار بندی کی تھی، الحمدللہ وہ مکمل ہو چکی۔ اب ہم آپ تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اب ہمارے درمیان صدر جلسہ موجود ہیں، ماقبل ان کے قاضی علی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور بہترین سماعت اور سامعین، پردہ نشین خواتین، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے برادر اسلام اور برادران وطن، ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موقع اور یہ فرصت یقیناً اپنے آپ میں ایک تاریخی لمحہ ہے۔ جس عنوان کے تحت آج اس نشست میں گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان نبیوں سے متعلق، تاریخ انسانی سے متعلق، انسانوں کی تعمیر سے متعلق، انسان کی ترقی سے متعلق، کسی سماج کی ترقی کس طرح ہوتی ہے اس سے متعلق، کوئی کمزور قوت کیسے حاصل کرتا ہے اس سے متعلق، کوئی ان پڑھ کس طرح اپنی ترقی کو حاصل کرے اس سے متعلق، انسان کی معراج کے راستے کیا ہیں اس سے متعلق۔ گویا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اپنے آپ میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جس کو ہم اور آپ جو ہے یعنی سائنس اور تعلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نام اللہ ہے، اور جہاں بھی ان کی تعلق سے جتنی بھی باتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اپنے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا، اللہ، علی، یہ ایسے الفاظ ہیں جو مترادفات نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی صحیح ڈیفینیشن۔ ہم اور آپ جس علم کو کہتے ہیں، وہ اس کا اگر لٹریلی میننگ دیکھنا چاہیں ڈکشنری میں، تو آپ کو نالج یا سائنس اور مختلف الفاظ کے ذریعے ملے گا، لیکن یہ سارے ایسے ڈیفینیشنز ہیں جو کہیں نہ کہیں ادھورا ہے۔ قرآن جس لفظ کو استعمال کیا اللہ کے لیے، یعنی ان اللہ علیم، تو یہ علم جو ہے یہ اپنے اندر خود اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو حقیقت کا پتہ چلے، یعنی ایسی حقیقت جس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے جتنے رائٹرز جب کسی موضوع پر لکھتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد اسی موضوع پر دوسری کتاب آ جاتی ہے اور ان کی نالج جو ہے ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم دے دیا، وہ حتمی ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے، وہ ایک نمبر کا ہوتا ہے، وہ اوریجنل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے،
اور شک و شبہ کا کوئی بھی ذریعہ اور کوئی بھی ایک پوائنٹ نہیں ہوتا ہے۔ خود قرآن پاک میں آتا ہے لا ریب فیہ، اس میں خود کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، ابھی جتنی بھی باتیں آئی ہیں کہ یہ علم ایک ایسا موضوع ہے جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کو جب اس زمین پر اتارا گیا تو اس زمین پہ اتارنے کے بعد جس چیز کو اس کے ذمہ کیا گیا وہ یہی چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَّضَهُمْ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء، تمام چیزوں کے ناموں کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کی تعلیم کی گئی، اور انبیاء کرام کا جو ان کی تربیت ہوتی ہے، جو ان کو سکھایا جاتا ہے، وہ فقط عبادت، وہ فقط اذکار، وہ فقط مسجد تک محدود نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہو کہ انبیاء کرام کی تعلیم ذکر تک محدود ہے، وہ غلط ہے۔ کوئی یہ سوچے انبیاء کرام کی تعلیم مسجد تک محدود ہے، یہ غلط ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم اپنے آپ میں ایک وسیع، ایک بہت بڑے رینج میں ہے۔ یہ صنعت یہ انبیاء کی تعلیم ہے، یہ حرفت انبیاء کی تعلیم ہے، یہ سائیکلوجی یہ انبیاء کی تعلیم ہے، یہ سوشیولوجی یہ انبیاء کی تعلیم ہے، اکنامکس یہ انبیاء کی تعلیم ہے، یہ سائنس یہ انبیاء کی تعلیم ہے۔ گویا کہ زندگی کا ہر لمحہ یہ انبیاء کی تعلیم شامل ہے۔ جب اس زمین پر کوئی بھی انسان نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست تربیت کی گئی۔ یہی انسان اور انبیاء میں ایک باریک لکیر ہوتی ہے۔ انسانوں کو علم سیکھنا پڑتا ہے اور انبیاء کرام کو اللہ اپنے علم کے خزانے سے نوازتا ہے، اور ایسی تربیت ہوتی ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہوتا ہے، جو کمی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کا بڑا سے بڑا ریسرچ کچھ زمانے کے بعد فیل ہو جاتا ہے اور خود لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ پرانا ہو گیا، نئی ریسرچ یہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ انسانوں کی تحقیق، انسانوں کی معلومات، انسانوں نے جتنا بھی تعلیم کو حاصل کیا وہ کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے اندر ادھورا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ چیز جو اللہ کے علم کے خزانے سے نکلی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کی گئی، اور پھر وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے تعلیم کا۔ حضرت نوح علیہ السلام میں آتا ہے یکے بعد دیگرے، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بیچ میں بے شمار انبیاء کرام آتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تعلیم، یہ علم، یہ ودیت کی جاتی ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے۔ ایک ضروری بات یہ بھی سمجھتے چلے کہ علم کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر علم نہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں تعلیم ہوگی، جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ یہ ایک اپنے آپ میں الگ موضوع ہے، کبھی الگ بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جہاں تعلیم ہوگا، جس درجے کی صلاحیت ہوگی، جس درجے کی تعلیم ہوگی وہاں اسلام پہنچ جائے گا، اور جہاں جہالت ہوگی، جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں دھیرے دھیرے اسلام نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ وقت میں بے شمار ایسے مذاہب ہیں جو صرف خرافات کا مجموعہ ہے، مختلف مجموعات خرافات کا، وہ ایک طرح سے یعنی وہ کمپلیکس بن کے رہ گیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ان کی حقیقت ہے، نہ ان کے لیے شریعت میں احکام ہے، بلکہ یہ سب جو ہے ان کی ذہنوں کی اختراع ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر اسلام کو سمجھنا ہو تو لوگ ہم کو اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔